حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے طلاق دی؟ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی کو طلاق دے دی ہے تو آپ اپنے سر کے بال اکھاڑنے لگی، زمین پر دیوانہ وار لیٹ گئے اور مٹی اپنے سر میں ڈالتے ہوئے زور زور سے رونے لگی۔ پھر اچانک جبرائیل علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دوسرے خلیفہ اور اسلام کی سب سے بڑی طاقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وہ دن بھی آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جن سے اللہ نے اسلام کی بہت سی خدمتیں لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 10 سال تک حکومت کی اور پھر ایسا نظام قائم کر کے دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن اس مضبوط ترین انسان کی زندگی میں بھی ایک وہ دن آیا کہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ کر رہ گئی، کیونکہ طلاق دینے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ساری کائنات کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بخاری شریف میں اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں مدینے کے باہر اولا میں رہتا تھا، میرے سبھی گھر والے وہیں آباد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا اور میں گھر کا بڑا ذمہ دار تھا، اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہوتا تھا۔ تو میں نے اپنے ایک مدینے ہی کے دوست سے کہا کہ چلو ہم دونوں آپس میں باری لگا لیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک دن تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا، جو بھی حدیث اور قرآن کی آیت نازل ہو تو شام کو وہ مجھے بتا دینا، اور میں اس دن کا اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے کما لوں گا۔ اگلے دن تم کام پر جانا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر جو حدیث اور قرآن کی آیت نازل ہوں گی وہ شام کو میں وہ تمہیں بتا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کی اسی طرح باری چلتی رہی۔ ایک دن کی بات ہے کہ اچانک رات کے وقت میرا وہ ساتھی میرے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ کٹکھٹانے لگا۔ وہ اتنی زور زور سے دروازہ کٹکھٹا رہا تھا کہ میں ڈر گیا کہ آخر کیا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ مجھے تو لگا کہ شاید پاس کے یہودیوں نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرا وہ ساتھی بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ اے عمر، بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ تو میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا یہودیوں نے مدینے پر حملہ بول دیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آ گیا۔ تو میں نے کہا کہ پھر بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اور ان دونوں کی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چاہتی بیوی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ بہت زیادہ عبادت گزار بندی تھی کہ اللہ نے بھی ان کی تعریف فرمائی۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی نے آ کر انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ گھبرا گئے اور جلدی سے رات ہی میں مدینہ کی طرف دوڑے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے۔ وہ اکیلی بیٹی رو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ اے حفصہ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبھی سے ناراض ہو کر اوپر کمرے میں چلے گئے ہیں اور کسی سے بات نہیں کر رہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے جھٹکا دیا اور غصے میں کہنے لگی کہ کیا میں نے تم سے پہلے بھی منع نہیں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی چیز میں جواب نہ دینا؟
کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، آخر تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں لڑتی ہو؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں گئی تو دیکھا کہ بہت سے صحابہ کرام منبر کے پاس خاموش بیٹھے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ تو بیٹھے رو رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گئے اور دستک دی، لیکن خادم نے آ کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر مسجد میں صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن دل اندر سے بے چین تھا۔ وہ پھر اٹھے اور خادم سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خادم اندر گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس آ کر بیٹھ گئے، مگر دل میں بے چینی بڑھتی گئی۔ پھر وہ دوبارہ اٹھے اور خادم سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ عمر ملاقات کی اجازت چاہتے ہیں۔ خادم واپس آیا اور بتایا کہ اجازت نہیں ملی۔ جب تیسری بار بھی انکار ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر مسجد سے باہر جانے لگے۔ اسی دوران خادم نے آواز دی کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حجرے میں بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور فوراً حجرے میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھجور کی پرانی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور ایک طرف پانی کا گڑھا رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اور فکر مند ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی مزاح کی بات کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تھا اور میں نے اسے ایسے ایسے پکڑ کر گھسیٹا۔ یہ بات ایسے انداز میں کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے عمر، میں نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میرے دل کو بہت سکون ملا اور میں باہر آ کر سب کو خبر دی تو صحابہ کرام کی جان میں جان آ گئی۔ اسی طرح بعض روایات میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دی تھی، لیکن وہ طلاق رجعی تھی، یعنی ایک ہی طلاق دی گئی تھی۔ پھر جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق کی خبر ملی تو وہ بہت رونے لگیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوئے اور غم کی حالت میں زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنے لگے اور فرمایا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ بعد میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ معاملہ کیسے پیش آیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے بتایا کہ اصل معاملہ کچھ اور تھا۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع فرمایا اور انہیں دوبارہ اپنی زوجہ بنا لیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ حفصہ کو طلاق نہ دیں کیونکہ وہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والی اور روزہ رکھنے والی ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ اپنے نکاح میں لے لیا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیک لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔